دیا گیا، تمہارے بچوں کی تعلیم بدل دی گئی، تمہارا بچہ ABCD تو پڑھ سکتا ہے، آج مصطفیٰ کی ایک حدیث نہیں بیان کر پاتا۔ آج ہمارے بچوں کا حال یہی تو ہو گیا، جو فلمی ایکٹروں کے پورے بایوگرافی یاد رکھتا ہے، ان کی ہسٹری یاد رکھتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے والدین کا نام تک یاد نہیں ہو پاتا، حضور کے ازواج اور ان کی اولاد کا نام نہیں یاد ہو پاتا۔ کچھ تو کمی ہے میرے عزیزو، زبان سے کہہ لینا محبت مصطفیٰ نہیں، زبان سے نعرہ لگا لینا یہ کمال محبت نہیں، تمہیں کچھ تو بدلنا ہوگا، کچھ تو میرے آقا کے ساتھ محبت کا اصل تقاضا پورا کرنا ہوگا۔ جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے میرے حبیب کا چہرہ سجانے میں 10 لوگ تانا مارتے ہیں تو مارنے دو، اس لیے کہ چہرہ میں نے دنیا کے لیے نہیں رکھا، قبر میں آنے والے تاجدار مدینہ کے لیے رکھا ہے۔ مجھے پتا ہے میری قبر میں نہ میرا دوست آئے گا، نہ میرا بھائی آئے گا، نہ میری ماں اور میرے باپ آئیں گے۔ قبر میں اگر فرشتے بھی مجھ سے سوال پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہ شخصیت صرف اور صرف میرے آقا کی ہوگی، وہ صرف محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم آج زندگی میں انہی کو منا لیں، انہی کو ہم منا کر کے زندگی گزاریں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تمہیں پتا ہے اس سرور کائنات کی ان کی کیفیت یہ ہے، میں نے شروع میں ہی قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے پاس وہ رسول آیا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا، اس رسول کو گوارا نہیں۔ تم اگر روتے ہو تو وہ رسول بے قرار ہوتا ہے، تم اگر غمگین ہوتے ہو تو رسول بے قرار ہوتے ہیں۔ اے عزیزو، تمہارا غم گسار حقیقت میں وہ رسول پاک ہی ہے۔ حضرت ابو حفص سمرقندی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ مکہ میں رہنے والے ایک شخص کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص مکہ میں انتقال کر گیا، اچھا آدمی تھا، مکہ میں لوگوں نے اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اکثر دیکھا تھا، لیکن جب مر گیا تو اس کی حالت بدل گئی۔ گھر میں اس کا جوان بیٹا تھا، یہ شخص جس کا انتقال ہوا مرتے ہی چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا، گدھے کی شکل کا بن گیا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ چہرہ جانور کا ہو گیا۔ بیٹے نے دیکھا، فوراً چادر ڈال دی، کہا باپ کو کیسے میں دکھاؤں لوگوں کے سامنے، بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ چہرے پر چادر تان دی، گھر والوں کو سمجھا دیا، کوئی باہر نہ بتائے کہ باپ کا انتقال ہوا، ہم دیکھیں گے۔ تھوڑی دیر اس کا بیٹا روتا رہا، میرے باپ کے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا گھر کے اندر یہ گڑھا کھود کر یہی دفن کر دوں، محلے میں نہ کسی کو بتاؤں نہ کسی کو اس کا دیدار کراؤں۔ یہ سوچتے ہوئے ابھی بیٹھا ہی تھا، اپنے باپ کو دفن گھر میں ہی کرنے کا ارادہ تھا، اچانک گھر کے پیچھے کا ایک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک بزرگ آئے، ان کے چہرے پر پوری چادر پڑی ہوئی تھی، سفید لباس تھا، وہ سیدھے بڑھتے ہوئے اس میت کے پاس آ گئے جو مرا ہوا آدمی تھا۔ سیدھے آنے کے بعد اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر تھوڑی دیر دیکھتے رہے اور اس کے بعد چادر کو بند کر دیا۔ واپس اس نوجوان کے پاس آئے جو روتے ہوئے بیٹھا تھا، پوچھا کہ اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو جانتا تو نہیں، سر نہیں اٹھایا، ایسی بات کرنے لگا، مجھے پتا نہیں، میں نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، آپ کو پتا کیسے چلا، آپ کیسے آئے؟ آپ دیکھتے نہیں میرے باپ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا، میں کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہوں، کیسے میں جنازہ دوسروں کو دکھا سکتا ہوں؟ اس آئے ہوئے بزرگ نے کہا اٹھ تو دیکھ تو ذرا صحیح، تیرے باپ کا چہرہ کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ وہ جوان کہتا ہے میں گیا، اپنے باپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو دیکھا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، نہ گدھے کی شکل نہ جانور کی شکل، بالکل حسین و جمیل چہرہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے سجدے میں گر گیا، میرے باپ کا چہرہ سلامت، میرا باپ اب حسین و جمیل ہو گیا، فخر سے جنازہ اٹھاؤں گا۔ یہ ابھی سوچ رہا تھا وہ بزرگ گھر سے باہر نکل گئے، دروازے تک پہنچے، یہ دوڑتا ہوا گیا، دیکھوں تو صحیح انہوں نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا، کون ہے، کس لیے آئے تھے؟ دوڑتے ہوئے گیا اور جاتے ہی ان کی چادر کو پکڑ لیا، کہا اے آنے والے محسن، آپ نے ہم پر احسان کیا، میرے باپ پر احسان کیا، ذرا بتائیں تو صحیح آپ نے یہ احسان کیوں کیا اور آپ کون ہیں؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی
وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے. وہ چہک گیا اور قدموں میں گر گیا. کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائے. میرے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں سے اٹھایا اور کہا اے جوان تیرے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ الگ مسئلہ ہے. میں جو آیا وہ بات یہ تھی، تیرے باپ کی ایک عادت یہ تھی، رات کو بستر پر اس وقت تک نہیں لیٹتا تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. تیرے باپ کی یہ روزانہ کی عادت تھی، 100 بار درود پڑھتا تب لیٹنے کے لیے جاتا تھا. لیکن ایک گناہ تھا اس کا، ایک برائی تھی جس سے اللہ ناراض تھا، اللہ غضبناک ہو گیا. اور وہ برائی میں تجھے نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اب اللہ نے جس کا عیب چھپایا کوئی دوسرا اس کا عیب نہیں کھولے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتہ روزانہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا وہ فرشتے نے آج آ کر کہا آپ کے اوپر درود بھیجنے والا وہ بندہ آج انتقال کر گیا، لیکن رب ذوالجلال کا جلال ایسا کہ اس کا چہرہ بدل گیا. یا رسول اللہ اگر آج آپ اپنے درود پڑھنے والے کے چہرے کو نہیں صحیح کریں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ میرے آقا فرماتے میں اپنی قبر سے اٹھا اور تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بدلا تو تھا، میں نے ہاتھ رکھا اور اللہ سے عرض کی اے رب ذوالجلال اس چہرے کو نہ بگاڑ جو چہرہ میری طرف دیکھتے ہوئے درود پڑھا کرتا تھا. رب ذوالجلال نے میری سفارش قبول کی اور میرے ہاتھ رکھنے کی بدولت مولا نے تیرے باپ کے چہرے کو پہلے سے حسین کر دیا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیا. اے میرے عزیزو آج بھی میں یہی کہتا ہوں ہم نے اس کو بہت منایا، کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کو منایا ہوتا، رسول پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑایا ہوتا تو وہ رات ضرور آتی جس رات ہمارے مقدر کا ستارہ جاگ جاتا. آپ کو پتا ہے امام بوصیری شرف الدین بوصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، قصیدہ بردہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ کون تھے؟ اسکندریہ کے ایک بزرگ، اور ان کا حال یہ تھا فالج ہو گیا، لقوہ مار گیا تھا، فالج ہو گیا اور اٹھ نہیں سکتے تھے بستر سے. حکیموں نے طبیبوں نے بہت علاج کیا، علاج کر کے تھک گئے، بستر پر ایسے لیٹے کہ مفلوج صرف ہاتھ چلا سکتے تھے قلم. تو اس وقت انہوں نے روتے ہوئے ایک قصیدہ لکھا امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یہ قصیدہ 170 اشعار کا ہے. لکھتے غموں کے آنسوؤں کے ساتھ سو گئے. لیکن اتفاق کی بات ایسی ہے کہ اس کا جو پہلا مصرع ہے، پہلا شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہی کمپلیٹ نہیں ہوا، باقی سارے اشعار کمپلیٹ ہو گئے، پہلا شعر مکمل نہیں ہوا. سو گئے، کیا دوسرا مصرع بناؤں، سوچتے سو گئے. خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور کہا اے بوصیری وہ قصیدہ جو تم نے لکھا وہ بھی ہمیں بھی ذرا سناؤ. قصیدہ بردہ جس کو آج کہا جاتا ہے. امام بوصیری پڑھنے لگے، پہلے ہی مصرے میں اٹک گئے مولا صلی وسلم دائما ابدا، دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا. رسول پاک نے مسکرا کر فرمایا تیرے قصیدے کا دوسرا مصرع میری جانب سے علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. قصیدہ مکمل ہوا. میرے آقا نے قصیدہ سننے کے بعد ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور انعام میں اپنی ایک چادر نکال کر کے ان کو عطا کی. خواب کی بات ہے میرے عزیزو، خواب تو خواب ہوتا ہے. جب رات گزر گئی صبح بیدار ہوئے، امام بوصیری کہتے ہیں میں نے دیکھا گھر میں عجیب سی خوشبو بسی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا اٹھنے کی کوشش کی، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، کمر بھی سلامت، میرے اندر لقوہ اور فالج کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی دوا نہیں کیا، کوئی غذا نہیں کھائی، کھڑا ہو گیا اپنی کمر کے ساتھ. میں یہ سوچتا رہ گیا. پھر خواب تو خواب ہوتا ہے میرے عزیز و امام بوصیری کہتے ہیں
जिस्म तो सही सलामत ही था, लेकिन बिस्तर पर मैंने नजर डाली, आका ने रात में जो चादर अता की थी वो भी मौजूद थी। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे मदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रजा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उस रसूल पाक की बारगाह में आखिर में ये मैं खिराज अकीदत सारे मुसलमानों की तरफ से पेश करता हूँ और आप सबको भी यही बताता हूँ, अब जीने का मिजाज बदल डालो, अब तरीका बदल डालो। हो सकता है अपने लिए बहुत जिया होगा, अपने मतलब के लिए बहुत काम किए होंगे, लेकिन सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ने जो पैदा किया है तुम्हारे अपने लिए नहीं, ये रसूल के लिए बनाया है। तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो रसूल पाक के लिए है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज से हम ये अज़्म करते हैं, आज से ये अहद करते हैं और पुकार करके कहते हैं बारगाह मुस्तफा में, यूं कहते हुए हम अपने जलसे का इख्तिताम करते हैं। हुजूर को हाजिर और नाजिर समझ करके, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, या अमन व अमान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। हम सबका आखिरत में यही होगा इंशाअल्लाह, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले हम सब की जुबान, या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। यही हमारा अकीदा हो। और गुस्ताखान रसूल के लिए मेरा यही मैसेज है, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुन्नी मुसलमानों, मर मिटने का जज्बा है, बतला दो गुस्ताख नबी को। ये खारिश ज़दा कुत्ते अगर भौंकते हैं तो मेरे नबी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हुजूर को जो भी भौंकता है वो सूरज पर थूकने वाले की तरह है, वो अपने मुंह पर थूक गिराता है। जिन लोगों ने भी हुजूर की शान में हर्जा सराय की भौंका, वो अपने नसब का उन्होंने पता बताया, लेकिन गुस्ताखान रसूल के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज हर जमाने में मौला ताला अपने हबीब के कुत्ते शेरों की तरह रखा है। हाँ, ये बात वो भूल गए हों कि शायद ये समझ गया उन लोगों ने कि आप मुसलमान मर चुके हैं, अब कुछ भी कहो इनको, इनके इस्लाम पर, कुरान पर, रसूल पर कुछ नहीं करने वाले। उन्हें पता नहीं अभी हमारे हर मोहल्ले में ऐसी चिंगारियां मौजूद हैं, हमारे मोहल्लों में बच्चों की शक्ल में भी ऐसी चिंगारियां मौजूद हैं कि तुम्हारे बड़े बड़े महलों को वो खाकस्तर भी कर सकते हैं। हाँ, इसके मुस्तफा की चिंगारियां अभी हर शहर में मौजूद हैं। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि शायद ही कोई कौम हो जो 1400 साल पहले वाली किसी शख्सियत पर अपनी गर्दन कटाने को तैयार होती, वो सिवाय मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज बख्शा है। मैंने एक शेर पढ़ा था अदीब लायलपुरी का। एक बादशाह था रशिया का, इलाका बुखारा आता है, आज उज़्बेकिस्तान में। बुखारा और समरकंद दो बड़े शहर हैं, मशहूर शहर, आज भी मौजूद हैं। ये दो शहर एक बादशाह ने अपनी महबूबा को गिफ्ट में दिया। बादशाह, और किस बात पर? उस महबूबा के रुखसार पर एक तिल था, वो बादशाह को बड़ा पसंद था। उसके हुस्न और जमाल में जो इजाफा था उसकी महबूबा के उस तिल की वजह, और बादशाह ने उस एक तिल पर दो शहर गिफ्ट में दिए, समरकंद और बुखारा।
کہ شاعر نے کیا بہتر انداز میں کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیرے ناموں تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گہے عشق کے، ہر کوچے و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہر دینے کی بات تو الگ ہے، لاکھوں عاشقان رسول آج بھی ہیں جو اپنا سر ہتھیلی پر لے کر میرے مصطفیٰ کو نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب۔ جب تک تمہارے سینوں میں یہ جذبہ باقی رہے گا، پھونکنے والوں کی زندگی زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ ایک بات یاد رکھو، ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکال دو، میرے مصطفیٰ کے نام پر اگر تم کھڑے ہوئے اور اگر تمہیں کسی نے مارا بھی